एक बार पूजा ये थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि बाद में रश हो जाता है, लोग सहमत होती है, आपको भी बीच में तकलीफ देते हैं। बाजी में बुलंदतर सलावत। मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्य अन शबहिल मखलूकीन अल-गालिब लिमक़ालिल वासिफीन अज़्ज़ाहिर बिअजाइब तदबीरिहि लिन्नाज़िरीन अल-बाक़िन बिजलाले इज़्ज़तिही अन फ़िक्रिल मुतवह्हिमीन अल-आलिम बिल-इक़्तिसाबिन वल-इज़्दियाद वला इल्मिन मुस्तफ़ाद अल-मुक़द्दिर लिजमीइल उमूर बिला रविय्यतिन वला ज़मीर अल्लज़ी ला तग़शाहु ज़ुलम वला यस्तग़ीअु बिल अनवार ला यरहक़ुहु लैलुन वला यजरी अलैहि नहार लैसा इदराकुहु बिल अब्सारी वला इल्मुहु बिल अख़बार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल उम्मी अरसलहु बिज़्ज़िया वक़द्दमहु फिल इस्तिफ़ा फरतक़ बिहिल मफ़ातिह वसावर बिहिल मग़ालिब ज़ल्लल बिहिस सुऊबा वसहल बिहिल हुज़ूना हत्ता सर्रहल ज़लाल अन यमीनिन व शिमाल नूरिल अव्वल मखलूक़िल अफ़ज़ल अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वक़्तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द व अंज़ला मिनस समाए माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिहि व सख़्ख़र लकुमुल अनहार व सख़्ख़र लकुमुश शम्सा वल क़मर दाइबैन वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहार व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। नारे हैदरी। आदत और इबादत के उन्वान पर चौथी सोहबत से मुखातिब होने का शरफ हासिल किया जा रहा है। हमारी गुजारिश ये रही कि परवरदिगार आलम ने
انسان کو فطرت پر خلق کیا اور انسان نے خود کو عادت کی الجھنوں میں ملوث کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبادت مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسجد میں ہے تو عبادت، اور کام کی جگہ پر ہیں تو ملازمت، گھر میں ہیں تو معاشرت، دوستوں میں ہیں تو ثقافت۔ اسلام یہ چاہتا تھا کہ مسلمان جہاں جہاں رہے مسلمان رہے۔ اس لیے عزیزو کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے خلق ہوتی ہے اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے، دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اس مائکروفون کو میں اپنی آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اگر چاہوں کہ اس کو مجلس کے بعد تبرک یا نیاز کی تیاری اور تقسیم کے لیے استعمال کروں تو ممکن نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ہم نے انسانوں کو خلق کیا اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی دوسرا کام کرے۔ یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب اس کی تخلیق کی جہاد کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس لیے تخلیق کی بنیاد فطرت کی عادت نہیں۔ تو عزیزو اگر فطرت کی راہ پر گامزن رہو تو پھر نتیجہ فکر یہ ہوگا محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اچھا جب تم نے انسانیت کو اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دیکھیے اب تہذیب مجلس پر بات کروں۔ سلام۔ دیکھیے ایک چیز فطرت ہے، ایک چیز عادت ہے۔ فطرت جو انسان ساتھ لے کر آیا، عادت جس کو ماحول کے اثر میں انسان اپنا لیتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ تیسری چیز جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے عبادت۔ اب عادت اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عادت کا نتیجہ شکایت ہوتی ہے، عبادت کا نتیجہ اطمینان ہوتا ہے۔ عادت کا نتیجہ ہے شکایت، عبادت کا نتیجہ ہے اطمینان۔ ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان فراہم کرتا ہے نا۔ عبادت اطمینان دیتی ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادات بجا لاتا ہے، حج بیت اللہ انجام دیتا ہے، تو کیا آنا چاہیے تھا نتیجے میں؟ اطمینان۔ آ گیا؟ نہیں آیا۔ عزیزان گرامی اگر عبادت ہوتی تو اطمینان ہوتا، لیکن چونکہ عبادت نہیں رہی، عادت بن گئی، اور ایسی عادت بنی کہ ایک مدد کرنے والا انسان مدد کے لیے پکار رہا ہے، لیکن چونکہ ایک نمازی اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، لہذا اس نے کہا اگر مدد کروں گا تو میری اول نماز کا وقت نکل جائے گا، مدد کو چھوڑا اور نماز پڑھی، اس لیے کہ عادت یہی تھی کہ اول وقت میں نماز پڑھوں۔ تو آپ سمجھے عزیزو، عبادت عادت کے بجا لانے کا نام نہیں ہے،
عبادت حکم مالک کی تکمیل کا نام ہے. یہی وجہ ہے عزیزو، عبادت کی روح عادت نہیں، حکم الہی ہونا چاہیے کہ وہ جو رات بھر جاگا کرتا تھا اس کو کہہ دیا آج رات سو جا. مولا آپ کی نماز شب کا کیا ہوگا، تہجد کا کیا ہوگا، وہ قضا ہو جائے گی کا کیا فکر ہے؟ جس کے حکم سے جاگا کرتا تھا اس کے حکم سے سو رہا ہوں. محمد آل محمد صلوات. عبادت اور عادت اس کو سمجھتے چلیے، اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو روکتی ہے. تنگ دستی روکتی ہے، خوف روکتا ہے، محتاج ہونا روکتا ہے. اچھا، یہ تنگ دستی پیدا کون کرتا ہے؟ سورہ بقرہ، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان وعدہ کرتا ہے فقر کا، شیطان وعدہ کرتا ہے کہ تم کو محتاج بنا دے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ یقین دلاتا ہے اپنے فضل کا، اپنی مغفرت کا. واللہ واسع علیم. تو اگر کوئی نماز پڑھے، عبادت کرے، اطاعت پروردگار بجا لائے تو وہاں تو فقر نہیں ہونا چاہیے نا. پہلی بات اطمینان ہونا چاہیے، فقر نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ بھی عرض کر دوں اگرچہ کہ گرامر کے اعتبار سے فقیر اور فقر قریب قریب ہیں، لیکن یاد رکھنا عزیزو، فقیر ہونا بہت اچھی بات، لیکن صاحب فقر ہو جانا بہت بری بات. ان اللہ غنی وانتم الفقراء. محتاج ہو جانا بری بات. یہ محتاجی کون دیتا ہے؟ شیطان. تو عزیزو، اگر سوئٹزرلینڈ میں فقر ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا. اگر امریکہ اور برطانیہ میں فقر ہوتا تو میں شکایت نہ کرتا. یہ کیا بات کہ جہاں 5 وقت میں بلند آواز سے اذانیں دی جا رہی ہوں، فقر وہاں پر ہے. اور میں نے 98 میں اسی شہر میں عرض کیا تھا، اور پھر کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس قوم نے کہا، دست سوال بھی اسی کا دراز ہوا. تو کیا بات ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو اطمینان نہ دے سکے، وہ عبادت جو تنگدستی کو دور نہ کر سکے، وہ عبادت جو فقر سے آزاد نہ کر سکے، وہ عبادت کے نام پر عبادت کی کوئی صورت ہے، عبادت نہیں. اور عزیزو، جب عبادت عادت میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر رسمیں رہ جاتی ہیں، روح مفقود ہو جاتی ہے. اور یہی وہ فریاد ہے جو ختمی مرتبت روز قیامت میں کریں گے. اس کو سورہ فرقان نے بیان کیا، یا رب ان قوم یتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میرے معبود، انہوں نے قرآن کو تو مہجور کر کے رکھ دیا تھا. قرآن پڑھ رہے تھے مگر الفاظ قرآن زبان تک تھے، حلق سے نیچے نہیں اترے تھے. کیوں؟ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ عبادت بھی رہے، لہو و لعب بھی رہے، عبادت پروردگار بھی رہے، ہماری عادتوں میں کوئی فرق بھی نہ پڑے. میں کہتا ہوں آج کے مسلمان سے تو اس دور کا کافر بہتر تھا جو 360 بتوں کو خدا مانتا تھا، ایک خدا کا اقرار کرنے پر تیار نہ تھا. بھئی کیا بات تھی؟ جب 360 بتوں کو خدا مانتا تھا، اس ایک خدا کو اور مان لیتا. لیکن وہ جانتا تھا کہ ایک خدا کو ماننے کا دین نہیں ہے، تمام طاقتوں کو ٹھکرا کر اس کو ماننے کا نام دین ہے. اسی لیے
اب میں متصل ہو رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ لذات دنیا بھی ہیں، اشتہا کی قید بھی ہے، محبت کی زنجیریں بھی ہیں، رشتہ داری کی بیڑیاں بھی ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے ان سب کے ساتھ رہ کر ہم کو بھولنے نہ پاؤ، اس لیے کہ تمہارا ایک مقصد ہے، تمہاری ایک منزل ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو عبث پیدا نہیں کیا، مت بھولو، وانکم الینا لا ترجعون، تم کو ایک روز ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اگر یہ مقصد یاد رہا تو دنیا میں کامیاب رہو گے، اگر یہ مقصد بھول گئے تو کیا ہوگا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ والعصر، میں متصل ہو گیا اپنی گزشتہ گفتگو سے، قسم ہے وقت عصر کی، تمام انسان خسارے میں۔ ایک بات ذہن میں محفوظ کیجیے، یہ کلام ان الانسان لفی خسر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کلام کی خصوصیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ انسانی عادت یہ ہے، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ سائنسدان تھیوریز پیش کرتے ہیں، انٹلیکچوئل نظریات دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان پریسکرپشن لکھتے ہیں، لیکن آئیڈیا دیتے ہوئے، نظریہ پیش کرتے ہوئے، مقالہ پیش کرتے ہوئے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا، بڑی توجہ رہے، نتیجہ فکر تک لے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ 100% درست ہے۔ ہو سکتا ہے رائے آنے والے وقت میں بدل جائے، اس لیے کبھی تم نے غور کیا ہو کہ ہر ایفیڈیوٹ پر لکھا ہوتا ہے I solemnly affirm that these facts or statements are absolutely correct to the best of my knowledge۔ بھائی میں وہ کہہ رہا ہوں جو میری معلومات کے مطابق صحیح ہے۔ صحیح کلی ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ آپ کی توجہ ہماری طرف ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبان یہاں تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر تجمل صاحب، ڈاکٹر کمال صاحب، رضوان صاحب، یہ جانتے ہیں کہ پریسکرپشن لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس دوا سے مریضوں کو فائدہ ہوا ہے۔ تمہارے لیے بھی لکھ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا کہ تم کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ دوا لکھنا میرا کام ہے، شفا دینا شافی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا کی، یہی معمول ہے، یہی عادت ہے۔ اچھا اب آگے آئیے، مراجع کرام، مجتہدین اعظام جو فیصلہ کرتے ہیں، میں وہاں تک لے آؤں کہ جہاں آپ عبادت سے متصل ہو جائیں، لیکن ایک جملہ اس سے پہلے کہوں گا، اور وہ یہ کہ مجتہد کا فتویٰ کتنے ہی بڑے علم پر مبنی ہو، فتویٰ وہ غیر معصوم کا ہوتا ہے، معصوم کا نہیں۔ فتویٰ وہ غیر معصوم کا ہوتا ہے، معصوم کا نہیں۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ جس امر پہ بھی معصوم کی سیرت موجود ہو، اس امر میں فتوے پر عمل کرنا حرام۔ میں نہیں چاہتا عزیزان گرامی فروعاتی امور پہ بات کروں، کر سکتا ہوں، تقلید پر بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہہ صرف یہ رہا ہوں سیرت ہے معصوم کی، فتویٰ ہے غیر معصوم کا۔ لیکن یہ مجتہد بھی جو فتویٰ دیتا ہے، اچھا ایک بات ذہن میں آ گئی عزیزان گرامی، اور وہ یہ ہے کہ تم فتووں کا نام لیتے ہو، عمل اپنی عادت پر کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے میں نے، نام مجتہد کا لیتے ہو، عمل اپنی عادت پر کرتے ہو۔ کیوں؟ ہر چیز میں سوال یہ ہے کیا یہ واجب ہے، کیا یہ مستحب ہے،
پوری ذمہ داری سے حضرت آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کے فتوے سے بات کر رہا ہوں. وقت ہوتا تو میں اور اوپر جاتا. مسجد میں اب سننا عادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے. مسجد میں بلند آواز سے دعائیں مانگنا مکروہ ہے، لیکن آج مسجدوں میں ہر نماز کے اختتام پر بلند آواز میں دعا واجبات کے درجے پر پہنچ گئی ہے. کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں پوچھتا یہ واجب ہے مستحب ہے. اگر ہم ماتم شبیر کی بات کریں تو فوری طور پر یہ بحث سامنے آتی ہے ماتم واجب ہے یا مستحب ہے. ارے میں پوچھ رہا ہوں قرآن اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ قرآن اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ اصول دین کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، خون، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا. یہ ہے نا. قرآن تو کہیں بھی نہیں آیا. کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ کیوں اہتمام کرتے ہو بچوں کو ختم قرآن کا قرآن اصول و فروع میں نہیں ہے، لیکن یہ سارے اصول و فروع اسی قرآن کی بنیاد پر تو ہیں. اس لیے عزیزوں میں کہتا ہوں مجلس و ماتم نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے، سارے اصول و فروع اسی مجلس کی بنیاد پر تو ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں مکروہات یاد رہے ہے نا. قبرستان میں تھے کسی کے انتقال پر، تو اب یہ مسئلہ سن لیجیے گا. خیال نہیں تھا، میں متصل ہونا چاہتا ہوں. میں کہا کہ مومنہ کا مرحومہ کا پوتا اور نواسا مٹی نہ ڈالے. ہوتا یہ اپنی عقیدت، صاحب علم اس کی اپنی بلندی. انہوں نے کہا عمل مکروہ ہے نہ ہو. میں خاموشی سے دیکھتا رہا. پھر نماز جماعت ہوئی، کیا سید نماز پڑھاؤ؟ میں نے کہا آپ پڑھاؤ. کہنے کہ کیسے ہو سکتا ہے سید کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ بڑی اچھی بات. یہ مسئلہ پہنچا رہا ہوں عزیزان محترم، نماز پڑھانے کی قابلیت میں بڑا امامہ کام نہیں کرتا. وہ نسبت کام کرتی ہے جو رسالت مآب کی قربت کہلاتی ہے. جب بھی کبھی دو نماز پڑھانے والے ہوں جن میں ایک سید ہو ایک غیر سید ہو تو امامت سید کا حق ہے. اگر ایک شہر کے رہنے والا ہو ایک مسافر ہو تو جو شہر میں رہنے والا سید ہے وہ نماز پڑھائے. اگر دونوں شہر میں رہتے ہوں اور دونوں سید ہو تو وہ جس نے تبلیغ دین میں زیادہ زحمتیں اور مصیبتیں اٹھائیں وہ نماز پڑھائے. یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ایسا ہے نماز ظہر کے بعد اب ذرا دعا پڑھ لیتے ہیں، آپ دعا پڑھ دو. میں نے کہا عربی میں دعا ہوتی ہے، بڑی مشکل آیتیں مجھے یاد نہیں ہوتی. بعد میں کہنے لگے سید یہ کیا بات کہی تھی، تم کو عربی کے الفاظ یاد نہیں ہوتے؟ کہا میں تو اردو زبان بولنے والا آدمی ہوں، آپ صاحبان زبان. کیا ہے آپ کے ذہنوں میں ہو میں نے کبھی کہا تھا کہ اب دین فہمی کا معاملہ بھی عربی اور فارسی کے ساتھ جڑ گیا ہے. جس کو عربی آئے گی اس کو دین آئے گا. شاید ایسا ہی ہو. لیکن میں ایک سوال ذہن میں رکھ کے ہر جگہ گیا ہوں، ابو لہب دین کیوں نہیں سیکھ سکا؟ ابو جہل کو تو اسلام آپ سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے تھا.
عزیزان گرامی بس جان لو، دین علم کے ذریعے نہیں معرفت کے ذریعے آتا ہے۔ معرفت میں ابو لہب و ابو جہل پیچھے رہ جاتے ہیں اور فارس کا رہنے والا سلمان آگے نکل جاتا ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس اتنا ہی۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی کچھ مقالہ، نظریہ، آئیڈیا، فیصلہ لکھتا ہے تو کہتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح ہے۔ مجتہدین اعظام نے کبھی نہیں کہا، مراجع کرام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا